والصلاة والسلام على نبيه وهو رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان الله العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن سبحان الله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سبحان الله. کوٹ سلطان ضلع لیا شادی خانہ آبادی کے موقع سے دوستان بزرگان شرکان السلام علیکم اللہ جل شانہ شرح صدر حق اور صدق اور ثواب بیان کرنے کی توفیق بخشے میرا اس وقت کا موضوع مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس اس موضوع واسطے آیت کریمہ ایسی تلاوت کی تھی کہ یہ موضوع خود سمجھو اس کا ترجمہ سبحان الله. اللہ جل شانہ ارشاد فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن عورتاں تھوڑا لباس
اور تساں عورتاں دا لباس سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم دوستو قرآن دا اعجاز بیان ایک مثال ہے سبحان اللہ یہ دو جملے کتنا مختصر ہن لباس وہ عورتیں تمہارا لباس وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ اور تم ان کا لباس سبحان اللہ انہاں مختصر دو جملے مبارک انہاں دی وضاحت کرنا مقصود ہے میری سمجھ کے مطابق فن بلاغت نال ویکھیا جائے تو دونوں جملے تشبیہ پلیز وہ معنی بنے گا وہ عورتیں تمہارے لیے لباس کی طرح ہیں اور تم ان کے لیے لباس کی طرح بہن ہی لباس تے نہیں عورتوں کے لباس نہیں نہ مرد لباس نہیں اتنے انسان نے یہ تشبیہ بلیغ ہوتی بلاغت کے لحاظ میں ادات تشبیہ سے معذوف ہے ہن کلباس لکم وانتم کلباس لہن یہ اصل عبارت مقدر عبارت بن جائے گی وہ عورتیں تمہارے لیے لباس کی طرح ہیں اور تم ان کے لیے لباس کی طرح دوستو یہ ہوں تشبیہ بن گئی یعنی عورتاں مرداں واسطے لباس آنگوں فرمایا گیا تے مرداں عورتاں واسطے لباس وانگوں فرمایا گیا دوستو ہن اساں دیکھنا ہے کہ یہ تشبیہ یہ مشابہت کس معنی میں وجہ شبہ کی بنایا گیا لباس دے اندر کیڑا وصف ہے کیڑی صفت ہے یا کیڑے اوصاف نے کیڑے صفات نے لباس نے جڑے عورتاں واسطے ثابت کیتے جا رہے ہیں اور مرداں واسطے بھی ثابت کیتے جا رہے ہیں تو دو صفتاں ہوندیاں لباس دیاں دو صفتاں دو وصفاں ہوندیاں ایک ہوندا ہے لباس دی صفت زینت لباس نال بندہ سونا لگتا ہے سبحان اللہ زینت لباس کا مقصد زینت سنوارنا ننگا مرد ہو ننگی عورت ہو وہ سمجھو زینت تو خالی
لباس چاؤن گے تو مزین ہو جاؤں گے، سونے ہو جاؤں گے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کے اندر ایک مقام پہ لباس کا مقصد زینت کو بیان فرمایا ہے، لباس کی صفت زینت بیان فرمایا ہے۔ دوسرا لباس کا مقصد یا لباس کا وصف، لباس کی صفت دوسری ہوتی ہے ستر پوشی، ایک ہوتی ہے زینت سنوارنا سونا بنانا، دوسرا ہوتا ہے ستر پوشی سرائکی جن کو آکسوں ننگیچ کجنا، کیا آکسوں؟ تو لباس دو مقصد دو صفتیں دو وصف، ایک کے سجامن مرد عورت زینت والا بناون، اور دوسرا مقصد ہے ننگیچ کجن ستر پوشی۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کے اندر لباس دے دوہی مقصد کٹھے ہکو مقام تے بیان فرمائے گا۔ پروردگار نے قرآن مجید کے اندر زینت نو فرمایا ہے ریشا، اے آدم اے انسانوں تمہارے واسطے اساں لباس اتاریا ہے لیوری سوآتکم، تاکہ وہ لباس تمہارا ستر کجے تمہارا ننگیج کجے، وریشا اور زینت۔ یہ مطلب ہے قرآن نے لباس کے دو مقصد رکھے، ایک ننگیج کجنا، دوجا زینت۔ ہن اللہ پاک نے اپنے اس لباس بناون دے نظام دی حکمت جو رکھی وہ دو چیزیں ہیں۔ ہن جڑا مسلمان ہے وہ لباس تو دوہی مقصد حاصل کرنا چاہتے، زینت بھی چاہتے اور اپنی ستر پوشی ننگیچ دا کجنا وہ بھی چاہتے۔ دوہی مقصد لباس تو صرف مسلمان حاصل کر سکتے، کافر جڑے نا وہ زینت کے طور تے لباس سونا کرنا استے اپنا بنا دیں، وہ مقصد سامنے رکھ دیں، لیکن ننگیچ کجن والا مقصد کافراں دا کہیں نہیں ہوتا۔ کافر صرف آپ کو سجاون واسطے، آپ کو سوارن واسطے، لوکاں دی نظر وچ پر کشش بنن واسطے، تاکہ میڈے ال دیکھن تے دیکھ کے اگلا مقصد جڑا دوجا ہے خدا دا ستر پوشی ننگیج کجنا، کافر او دا الٹا خلاف ہوندے، وہ اس واسطے سمریندے کہ تاکہ میڈے نال لگن تے میڈا ننگیج دیکھن، میری عزت لٹن۔ مرد عورت وہ دوہی اپنی عزت لٹاون دے چکر چھوڑے، کافر لباس سوارن واسطے پہندے لیکن عزت بچاون واسطے نہیں پہندا۔ یہ صرف مسلمان ہے جہندی راہبری رب رحمان کیتی ہے، یہ لباس زینت واسطے بھی پہندے، اپنی عزت بچاون واسطے بھی پہندے۔ نعرہ تکبیر، حکم روی
توجہ ہے سونے ہو بولو نا تو قبلہ تا کر کے کافر لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ دے اس کائنات دے حکمت دے نظام کافر نہیں پچھنے دا کافر نہیں سمجھ دا کیوں کہ اس کائنات کے اندر جو حکمت ہیں پروردگار دیاں وہ پروردگار آپ سمجھیں دے کہ کافر کا رب نال تعلق نہیں ہوگا ان کو اللہ سمجھیں دا کہیں نہیں اللہ تعالیٰ سمجھیں دے یہ حکمت کا نظام اپنے پاک لوگوں کو سمجھیں دے پاک لوگ انبیاء علیہ السلام بس انبیاء علیہ السلام دے واسطے دے نال اولیاء صلحان سمجھ آئی کوئی نہ دوستو باب سیدنا آدم علیہ السلام آستے اللہ نے فرمایا ایک سخت کتاب تھی نا فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا سورۃ اعراف آیت نمبر 26 فرمایا اے آدم دی اولاد قد انزلنا علیکم لباسا اسا تواڈے تے لباس اتارے لباس دے سارے اسباب تواڈے پیدا فرما کے لباس پیدا کیتے یواری سوآتکم او لباس تواڈے ننگیچ لکے دے وریشا اور تواڈی زینت لیکن یہ نقطے دے توجہ فرما قرآن پاک دی ترتیب پروردگار پہلا فرمائے دے یواری سواتکم اسا جڑا لباس اتارے ان ننگے چھپے دے وریشا اور زینت ہے زینت دا ذکر بعد ننگے چھپاون دا ذکر پہلے معلوم ہویا لباس تو بڑا مقصد انساناں دے ستر پوشی تے ننگے چھپاون کیوں ہی دے نال حیا دی دولت آندی بھی ہے تے رہندی بھی بولو لہذا جڑا شخص لباس تو صرف زینت مقصد بناوے سوارن سونا بناون پرکشش بناون مقصد بناوے سمجھو شیطان دا بھرا اللہ دے بندیا رب وحدہ لا شریک مولا نے حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد آستے دو مقصد لباس دے بنے ایک مقصد حیا قائم رکھن آستے ستر چھپاونے ننگے چھپاونے پردہ بناونے تاکہ حیا قائم رہ جاوے ذرا ڈٹ کے بول سبحان اللہ وہ سونیا توجہ توجہ یواری سواتکم توارے ننگے چھپا ریشا اور زینت مسلمان اللہ وحدہ لا شریک مولا دے فرمان دے مطابق لباس تو جو ہی مقصد حاصل کریں دے ستر بھی چھپے دے زینت بھی بنے دے لیکن ان اتھو آپ سمجھ گئے آپ نقطہ قرآن دا سمجھ گئے موٹے دماغ دا نام
تھوڑا لطیف دماغ پیدا کر پہلے مقصد ستر پوشی تے نگیج چھپاونے نگیج ڈھکن پہلا مقصد ستر چھپاون رکھیا گیا دوجا مقصد زینت اے پروردگار اشارہ لے جیڑا لباس زینت ہووے لیکن ستر چھپاون دا کم نہ دے ستر چھپاون دا کم نہ دے ان کو لباس نہ سمجھی توجہ نہیں فرمائی ہاں پہلے جو فرما دیتے یواری سوآتکم چھپاوے ان لباس نال اللہ چھپاوے یا وہ لباس چھپاوے سوآتکم تواڈے نگیج وز ریشہ زینت کا ذکر بعد چھے ایندہ مطلب ہے جیڑا لباس محض سوڑھا بناون آستے پاتا ونجے لیکن نگیج نہ چھپا کیویں ڈاڈھا سوڑا ہوئے ڈاڈھا سوڑا ہوئے جو ستر دی نمائش تھی وہ نگیج بھی یا پتلا ہوئے جنگے نال جسم دی رنگت وغیرہ تے آزاد ستر دے ظاہر تھی میں دیوال سمجھ کھیں اینجا لباس کافر دے مومن دا نہیں توجہ نہیں فرمائی نہیں یہ اللہ دا قرآن ہے کہ بے پاسے تھوڑے بھی نہیں ان سونے یواری سوآتکم وریشا اللہ نے تو واسطے یہ سارے بندوبست لباس بناون دے اتنا وسیع پیمانے میں پھیلائے ہیں اسباب اسمان تو تردن زمین اج پیدا تھی بل زمین تے اندر لباس تیار تھی پروردگار نے دسے یہ دو مقصد سب تو پہلا مقصد تھوڑی ستر پوشی یواری سواب کوئی پوچھے کتنا قرآن چاہے قرآن جھگا ہی کریں ارے تو سانسا دے یہ گالی چھوڑے فلانے دی شان کیے فلانے دی فضیلت اولیاء دی شان ہے اہل بیت دی شان ہے وجڑی گال رب وحدہ لا شریک مولا ہر ایک نال کیتی وہ آپا سنے نہیں نہ پڑھیں دے ہیں یہ منافقت دے آ گئی ہے اللہ دے قرآن دے وچوں صرف ہوں گال کو چون دے پیش کرے جیڑی لوگیں وقتی طور پہ خوش کرے لیکن سدھا راہ نہ نظر آئے خوش کرے پیسے چھکے دے بننے والی اللہ دا بندہ اسادہ کم ہے اللہ وحدہ لا شریک مولا قرآن بھی سب سنے دوں حدیثہ بھی سارے سنے دوں احکام سارے سنے دوں تاکہ ہدایت کا رستہ مسلمان کو مل گئے یواری سواتکم اللہ فرمائے دے او اولاد آدم اوے آدم دی اولاد بیٹھا ٹرتے گال کر ویندہ لنگور دی اولاد وال اللہ کلام نہیں فرمائے دا آدم دی اولاد وال فرمائے دا اگر کوئی ساری گال سن سے
اپنے خلاف سمجھے وسا دیا بھولا تو لنگور دا پتر ہی اسا حضرت آدم دے پتر دی گال پہ کرے دے یواری سوآتکم تواڈا ستر چھپاون واسطے وریشا پتہ لگ گیا لباس سوڑا پاون بھی حرام ہے لباس پتلا پاون بھی حرام ہے لاکھ لعنت ہونے کنجرے دے جڑے آپ کو سونے نبی دا امتی بھی آخر امت رسول واسطے لباس بھی تنگ پسند کریں دے پتلے تو پتلے بڑے دے ننگے تو ننگے بڑے دے سمجھ اے لنگور دی نسل ہے باب آدم دی اولاد نہیں رہی آدم دی اولاد واسطے اللہ قرآن اتارے سبحان اللہ توجہ ہے کوئی پوچھے وہ کتھا لکھا لاتے تو آگ سورت اعراف ہے کیڑی سورت بولو 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 کون سنے دے کاکا پورا گانے سنے دے کہار بونے تو بلا سارے دشمن بنے ننگا جو تھیونا چاہنے نہ ہوتا ہے اسے آپ ساری مخالفت کرنی ہے اور اچھا کوئی اپنی کال بیٹھے کریں گے سورت اعراف درسی بیٹھا ہے آیت نمبر 26 سورت مکی بولنا نہیں مکی سورت ہے یہ دا مطلب ہے ہجرت تو پہلے دے احکام توجہ ہے اللہ اکبر اس وقت اللہ نے دسے وہ مقصد بولو اے کتنا مقصد اور لباس کتنا مقصد ہے نا کیڑے کیڑے جیڑا لباس توجہ سوڑا ہو سی یا پتلا ہو سی وہ دوہیں کو لباس نہ کیوں لباس تو مقصد دوہن پہلا ہے جو چھپاونا وہ تے نامراد جڑا سوڑا ہے وہ تے کاکا نمائش پیا کرویں وہ تے ہر شے صاف کھڑا دسے جیڑا ہر شے صاف کھڑا دکھیں دے برادری ٹبارے وہ کو لباس نہ وہ نامراد سور کو ننگا سورا اللہ قرآن فرمائی یواری سوآتکم لانتیا کافر دے پچھو لگ دے ہوں کپڑے کو پسند کی تھی جیڑا تے کو ننگا کی تھی وقت آگا دے کھڑی داڑھا سونہا لگ دے لانتیا سونہا لگن بعد دیکھ لے 70 چھپاونا پہلے دیکھ لے نعرہ تکبیر بول میرے گھر دی بھرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق مبارکہ بھیج چنگیاں دے لانتا بازا لگیاں دے اللہ اللہ
آ گئی ہے سمجھ کر سبحان اللہ میں صرف قرآن اتنا سا ذوق آستے کوئی شعر پڑھ کے نہ بھئی گالے قرآن اتنا سا یا بخاری اتنا سا باہر کہنا ویسے انشاءاللہ العزیز کہیں دا نا ہی کہنا جنسا لوڑی کہیں نا جنسا قرآن گال ہی ایسی کریں دے جو صرف گال جا سمجھو نا گھنر دی لوڑ کہنی پمدی ہر کہیں کو قرآن دے مخالف دے آنے ٹکانے آپ سمجھ آوے ساگو لوڑ کوئی نہیں کہیں دے نا گھنر یہ میں نا ہن سوڑے لباس پاون والے تے پتلے پاون والے سمجھ شیطان دی نسل شیطان دے سبق پڑھیں دے رحمان دے دشمن رحمان دے مخالف او بھاویں سبق آوے عرب پچھو تو بھاویں آوے عجم اوے بھاویں یورپ پچھو بھاویں کہیں علاقے چو سمجھ ابلیس دا سبق ہے باب آدم دا سبق وہ ہے جو اللہ قرآن تتارے یہ آگئی یہ سمجھ کہنا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اس گال دو بعد دسے دا پروردگار مرد عورت کو لباس وانگوں کیوں فرمائے عورتیں کو فرمائے یہ مردہ واسطے لباس مردیں کو فرمائے یہ عورتیں واسطے لباس لباس وانگوں کیوں فرمایا گیا بولو بولو اللہ جی میں لباس رو کم دیں دے پردے بھی کجے بولو بولو لباس پردے بھی کجے دے زینت بھی بندے سونا بھی بنے دے پروردگار دسنا چاہتے ہی آیت کریمہ ہے میں دوہاں کو لباس کو آنکھیں لہذا لوگوں خیال کرا ہے عورت مرد یہ لباس کو انوے چھے پردہ کجڑے تے ہی دے نال کجی چڑے تے جے سونا عورت سونی بنسی تے مرد نال مرد سونا بنسی عزت محفوظ رکھے سی تے عورت نال لہذا لوگوں اسائے بنائے توانے آستے لباس ایک دوجھے کو لہذا اگر عورت حفاظت اپنی چاہتی ہے تے مرد دی چھات اپنے آؤ توجہ نہیں فرمائی نہیں اللہ یہ گال گزرا کھلیں دے یہ گال دی وضاحت انشاءاللہ کریں دے حدیث مبارکہ دے نام ہے توجہ ذرا اللہ اکبر عورت جی میں لباس کجیں دے
زینت بن دے ایویں عورت مرد دی عزت قدر بچاوانا سمجھو لباس اور زینت لہذا چاہے مرد نے اپنا دین ایمان عزت محفوظ رکھنی ہے سب سے پہلا انعام مالک خود یہ کرے سو ان کو رنگ عزت سے حیا والی ملوے سی سمجھو ادھا دین نبی فرمایا محفوظ تھی گیا اللہ اکبر بول دے نہیں عورت مل بنیے دین حیا والی تے سمجھ دو چیزاں آ گیا عیب بھی لکوے سے زینت بھی مل تے جے عورت مل بنے گندی سمجھ دین بھی اجاڑ دے سی عزت بھی اجاڑ دے سی پردے بھی لہا دے سی ایدہ مطلب ہے ایک عورت کو سوارنا سمجھ مرد اپنے آپ کو بیٹھا سمجھیں دے ہی واسطے سوڑے نبی نے اسلام نے عورتاں کو سوارن تے بچاون واسطے دین دا اتنا حصہ اتارے کہ وہ حصہ دین دا جڑے عورتاں پڑھ ویندیاں ہن سمجھ ویندیاں ہن چل ویندیاں ہن بلا وہ عورتاں مرداں دے واسطے ہر تباہی تو بچاون کا سبب بن ویندیاں ہن تا کر کے مسلمان لوگ نبی دے صحابہ کرنے وہ مسلمان گھروں جو پاس تھی گئے ہر میدان اچ پاسن جیڑا بندہ دلہ بن گیا عورت برباد تھی گئی ہوئی سمجھ گھروں باغی ہار گیا جیڑا گھروں ہار بنے ہر جہاں ہار ویندے جیڑا گھروں باغی جت ویندے ہر جہاں جت ویندے وہ سمجھ آئی ہوئے گا اتھاؤں پتہ لگ سے جو مصطفیٰ کریم دے دین نے سب سے پہلا عورتاں واسطے احکام اتار کے عورتاں نو حیا شرم والا بناون واسطے کیوں پابند کیتا وہ پابندیاں ایسے واسطے یہ لباس ہے یہ لباس ہے یہ ہیندہ لباس میڈا لباس میڈے تن تے ہو سی تے میں کو فائدہ دے سی لباس میڈا ہوئے کہیں کرنے لباس میڈا ہوئے پھٹ وجے پھٹیا پاواں تاویں بربادی دوہی مقصد فوت تھی گئی پھٹیا پاواں تاویں بربادی وہ توجہ ذرا تے جے دوجھا چاہ گیا تاویں بربادی ہی واسطے اسلام آکھے مرے عزت دے زیر رکھ ہی کو پھٹا نہ دے ہی کو چویچا نہ دے کہیں دے نال رولا نہ دے یہ تیرا لباس ہے اپنی بچہ دکھاؤں کر کے حضور خواجہ محمد شفیع لجپال استانہ عالیہ امام آباد شریف استانہ عالیہ مہرآباد شریف استانہ عالیہ گولہ شریف استانہ عالیہ توسہ شریف
امام الغیرت مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب تسانے ورگے جڑے لوگ نا جڑا طبقہ توانے ورگے انہیں کو صحیح ہے گالی سنا دے انہیں کہنے دوئیں دن دیں ایسا کو دوئیں دن دیں وہ یار واہ واہ عزت بچا من دی گال ڈاٹھی کریں گے خیرت دی گال ڈاٹھی تو کوئی ایجا طبقہ بھی ہے جڑا ہنائیں گال ہی تو سا کو مندے کریں گے سمجھ لگی ساگو پریشانی یہ لگ دی وہ طبقہ بدھدا پہ دے توانے والا گھٹدا پہ اے پریشانی ہے گھٹائی آپ کو آپ پہ دو میرے گالی سمجھ دے تو دو اشارے کافی ہے توجہ ہے اللہ اکبر و کبیرہ اے دیکھو مسلمان سونا نبی لباس عورت والا لباس سارے واسطے عورت لباس ہے یہ لباس کی حفاظت واسطے یہ لباس کو محفوظ رکھنا واسطے سونے نبی دا ایک فرمان بخاری میں جو سنے سناوا اللہ اکبر بخاری شریف کے اندر ایک باب ہے لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها حضرت عبداللہ ابن مسعود سونا فرمایا نبی صحیح نے فرمایا کوئی شادی شدہ عورت کہیں پئی عورت کے نال انجھا گالی اپنے مرد دیا کھولتے نہ کرے جو اگلی عورت کوئی میں لگے جی میں مرد گڈے تھی بیٹھی ہوں فرمایا ہے کہ عورت شادی شدہ ہے اگر حدیث بخاری ہے تو جاننا ہی ہوئے میں مجرم لا تباشر المرأة المرأة کوئی عورت مرد تے جتھے مرد یہ جے سبق پڑھاوے گال سمجھا ہے ہوں لانتی دا لانتی ہومن دا کیا مقام کچھ نہیں میں حضور دا فرمان عورتیں دے بارے فرمایا کوئی عورت نہ بہہ دے اتنا کھلے الفاظ تے گال ہی نہ کرے اپنے مرد دیا فتنعت زوجہا کأنہو ینظر الیہا اچھا کوئی عورت جو ہے تے عورت مرد نہ عورت اپنے مرد نال بھی کہیں عورت دی گال نہ کرے انج کأنہو ینظر الیہا کہ وہ مرد کو ایمیں لگے جی میں عورت کو دیتا بیٹھا یعنی گھر والی اپنے مرد کہیں دی دھی بھیڑ کو دیکھ ان دے حلیے ان دے جسم دا حال ان دی چال ڈھال اپنے مرد کو بیان نہ کرے کأنہو ینظر الیہا کأنہ یہ آندے تشبیہ واسطے کہ ایمیں لگے
عورت کو دہدا بیٹھا یعنی وہ پورا حلیہ نقشہ سارا کچھ بیان کرے تو مرد کو لگے میں غیر عورت کو دہدا یعنی ہوں دے خیال ایمیں آمنے شروع تھی بنین جو ان کو ایمیں لگے جی میں ہوں کو بیٹھا دہدا سونے نبی نے فرمایا کوئی عورت اپنے مرد دے اکو انج کہیں عورت دیا صفتاں بیان نہ کرے سمجھی ذرا عورت عورت کو ملے مرد عورت کو مل نہیں سکتا مرد تے اسلام میں عورت کو مل نہیں سکتا ہن عورت ملے عورت کو بلا عورت دوسری عورت کا نقشہ پکا گنے اپنے ذہن پکاتے تے بلا اپنے مرد کو سے فلانے دی دھی بھین ایچھی شکل دی نبی سونے فرمایا انج نہ کرے کوئی عورت یہ بخاری شریف سے سنا گال سمجھ نہیں ہے یاد ہے جی لباس بچیدہ پہ لباس بچیدہ پہ لباس تو چاہ مرد لباس ہے وہ بھی نہ پھٹے مرد لباس ہے وہ بھی خراب نہ تھی عورت لباس ہے وہ بھی خراب نہ تھی روحیں لباس ہے کو بچاوا راستے کملی والا تھا فرمے دے تو کوئی لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها جو بلا ہوں کو اپنے مرد کو ایمیں بیان کرے اگلا ایمیں سمجھے جی میں دیہدہ بیٹھا کہیں دی تھی بھیڑ کو ان ہی کنے زیادہ وضاحت دی لوڑ تے کہیں نہیں حدیث کا مطلب سمجھ آگے بولتے صحیح ذرا اور ولائی تھا ہوں آپ اندازہ لگانا نبی صحیح فرمیندے جو خیال آوے اون دے بیان کردیاں خیال آوے مرد کو یا عورت کو اینی دا کہیں دیا صفتہ ہوں یہ تو قیاس کرا ہے جو عورت اپنے مرد کو کہیں عورت دی شکل نہ نسے بلا اتھاؤں آپ اندازہ لگا کہ مرد کہیں مرد دی شکل اپنی عورت کو نہ نسے کیوں جو خیال کے دوہی پاسے مردار آندے لہذا عورت اپنے مرد دے خیالت مصروف رہوے مرد اپنی عورت تک محدود رہوے نہ وہ لباس خراب تھیوے نہ اے لباس خراب تھیوے توجہ ہے وہ میرے دوستو اللہ یہ حدیثاں دے باب یہ حدیثاں بخاری مسلم دے تائیں سنیے کریں وہ تسائیں حدیث سنیے کریں وہ قرآن کا فرمان سنے کریں جڑا قرآن آیت سنائیے لباس علی آیت پڑھ سنائیے کیوں نہیں ہاتھ لیں دینے جانے وہ کہار پونے یہ ملان دے پیر والا پاسا سدھا ہو گیا تے یک طرفی بازی انگریزی نہ جیتے ہاں یہ جڑا یک طرفی بازی جیتے نہ کنیا روحی واسطے جیتے ہون چھتے جڑے تھی کہ ارسا قرآن پڑھو حدیث پڑھو بلا حد تسا کو بندے کریں سمجھ نہیں لگی اللہ اور سویا اور اگلی گال سن گیا سونے نبی
دس دیتا عورت مرد دا ذکر انجھا نہ سنے غیر مرد دا ذکر انجھا نہ سنے عورت کو شکل صورت یاد آوے مرد عورت دا ذکر انجھا نہ سنے ایگو دے خیال آوان وہ سجنا جیڑا نبی غیر دے خیال دل چ آون تو رکے دا بچے دا پہ او غیر عورتاں تے غیر مرداں دیاں فلماں دکھاون تے صورت دکھاون تے تصویر نال سبق پڑھاون کو کیویں جائز فرمے لعنت وہ بولا سمجھ نہیں ہے جان کأنہ یہ کأنہ بتا رہا ہے خیال وہ انج لگے جی میں ویکھدا پیا یہ جی میں ویکھن والا خیال وہ تے نبی آمن نہیں دیندا تو تھجو ویکھنا ورنہ مراد دیکھ تو صحیح پتہ نہیں کیڑے مسلمان بن گئے بس سارا قلندر اقبال بول رہے اقبال فرما رہے خوب ہے تجھ کو شعار صاحب طیبہ کا پاس خوب ہے تجھ کو شعار صاحب طیبہ کا پاس کہہ رہی ہے زندگی تیری کہ تو مسلم نہیں میں نہیں آخریا اور انشاءاللہ منافقت بھی نہ کرے سا اقبال نے شعر پڑھا اقبال آکھے وہ گندے انڈے ہیں وہ گندے انڈے آکھے میں جنت دا رہا تھا میں منافقت نہیں کر سکتا جنت درا رسول تو سوا نہیں لب سکتا اقبال سدا حال دیکھتے فرمائے خوب ہے تجھ کو شعار صاحب طیبہ کا پاس خوب ہے تجھ کو شعار صاحب طیبہ کا پاس کہہ رہی ہے زندگی تیری کہ تو مسلم نہیں تیرے آبا کی نگاہ بجلی تھی جس کے واسطے ہے وہی باطل تیرے کاشانہ دل میں مکین اقبال فرمائے میں تیرا کلمہ بھی رٹھی کھڑا تیرا مدرسہ بھی رٹھی کھڑا تیرا داڑھیاں بھی رٹھی کھڑا تیرا نمازہ بھی رٹھی کھڑا تیرے حج بھی رٹھی کھڑا پر تیری زندگی رسے دیئے تو مسلم قید بھی کیوں آخر تیرے آبا کی نگاہ بجلی تھی جس کے واسطے جیڑے باطل آستے تیرے وڈیرے دی نظر بجلی ہے باطل کو ساڑ دے رکھے دی ہے وہ باطل ہر چاول کے کجاریا مسلمانہ دے راہ دے اتے نہ گزر سکدائی تیرا باطل مسلمانہ دے راہ تے نہ لنگ سکدا ہے آج دل وچ وسائی بیٹھے سامنے ٹکائی بیٹھے وہ کو فرض بھی پڑھائی بیٹھے
سمجھ آئے میں آئے بیٹا جائے آمنا ہائی کنڈ سے آمنے میں وہ دین رسول اللہ بند سے آمنے میں پکے دروازے بند کر دیں اجن راز کھلیں دے کہنے سے جی میدے چھوٹے میں حضم نہیں کریں دے یہ جتنا گا ہی بچ دیں اللہ معاف کرے تو بات ہو او سجنا انہیں اتھو آپ اندازہ تھوڑی جی گال تنبیہ سے کر میں نا کریں دے تو پہلے ہی ڈاٹے رہے وہ سونا نبی فرمائے دے جو عورت مرد تے مرد عورت تے کو مرد اپنی عورت تے کو کہیں مرد دی شکل صورت بیان نہ کرے عورت اپنے مرد دے اگوں کہیں بئی عورت دی شکل صورت بیان نہ کرے توجہ نہیں فرمائی کہ مرد کو والا خیال آمن یا عورت کو خیال آمن انہیں خیالات کو بچاون واسطے سونے نبی احجنی لباس دی احتیاط نشی ساکی ہوئے تے جو ہے لباس پہلے درس آئے اور گال سمجھا ہے انہیں نام مرادیں دا کیا حال بن سی بھائی وہ کہرے نبی دی سنت ادا کریں جیڑے نکاح شادیاں دے دلے فلمہ بنے نام مرادہ رسول تے فرمینے بھی بھین بیان نہ کر کہیں دے ان دی صورت نہ بیان تھی خیال نہ اگلے کو آمیں تو تھجو صورت ساری دی ساری محفوظ کر دے اتھا حضور فرمینے کانہ ہو اتھا کانہ ہے اتھا حقیقت تھجو اتھا اے ہے جو ہوں کوئی میں محسوس تھی میں اندروں خیال جی میں لہدہ بیٹھا تو اتھا حقیقت جو لہدہ بیٹھے وہ نامراد احجر بے حیا بن گئی قسم ذات بھی کر کے آدھا اساں تے جتھا رہو سے وہ نامراد ساجہ سواریاں بھی بے حیا آیا ایمان ساجہ دے سواریاں نہیں چلتی جب تک اساں فلمہ نہ دیکھیں سادہ سبق پورا نہیں تھی جب تک ہوں سبق یہ تذکرے نہ ہوئے یہ صورتہ نہ ہوئے وعد تو وعد نگیج نہ ہوئے ولا نال صورت والناس بھی بیٹھے پڑھیں دے ہیں وہ نام مراد خناسا جب والناس بیٹھا پڑھیں دے سمجھ نہیں لگی سلیکی لوگوں تو خناس سمجھ لو سمجھ لگی اللہ اکبر بسم اللہ توجہ نہیں میں فرمائی والناس پہ پڑھی دی وقت ہر خدا دا قوم نے قرآن نال بھی دغا بازی قرآن دے ٹوٹے اوہے جے چا کٹھے نے جیڑے مسلمانے کو کفر تے برائی دے خلاف نہ سمجھا میں جیڑے موٹے بیان ہیں جتھو بالے کو بھی پتہ لگ میں دے لٹ کو بھی پتہ لگ میں دے اللہ اتھائے پہ فرمیں دے وہ تے قرآن حدیث میرے اوہے جا لگن دین دے نہیں میں کیوں مجھے لگ گیا دے دے بال آکسی والا ہے سی اتھا کہنا بیٹھا مکالم لے دوں مطر بالی میں سوال لہذا سبق کٹ گنو والناس پڑھاؤ باقی سارا قرآن لکھو اے اللہ توجہ ہے توجہ فرمال سجنا اگلی گال کرن لگا
اللہ دیا بندہ علامہ اقبال نے ایک نقطہ رکھے وہ میں آج تمہارے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. یہ ہنے لوگ آستے ہیں جیڑے عورت کو پردہ پوا دے نا بھلا باہر کٹیا حضر وانج بختہ علی پردے نال وانج تے پردے نال آمی. اقبال ہونے واسطے ایک نقطہ لکھ گیا آنکھوں سے کیونکہ گال پہ جیدی لباس نہیں توجہ نہیں بھئی جنہیں بھیجو میاں پردے نال بھیجو. اقبال آدھے مریں عورت دی عزت دین ایمان تو آکھے نا کلہ پردہ بچے سی یہ ممکن ہی عورت دا دین ایمان اصل ہوندہ مرد بچے. عورت کی نسوانیت عورت کے اندر اللہ پاک نے جو جو کمزوری رکھی ہے عورت تعلیم اقبال آدھے وہ پردے نال نہیں بچدی جب تک مرد نہ ہوئے اپنا سر تے. وہ آدھے ویا اترا بے وقوفا تو پردہ پوا کے جو کدہی بھیجے بھیجے نہ دے غیر کرنے پہنا مرادہ پردہ غیر دا ہاتھ روک کھنسی غیر دا ہاتھ اپنا مرد رکے دے کپڑا نہیں رکے گا. پرانے زمانے سے مثال دے نام ہے سادے حضرت صاحب قبلہ دینے کہ میاں خربوزے کا ٹوکرا ہوئے ہوں دے ہوتے کپڑا پا گئے والا گدنے دے کو چھوڑی ہو تو والا اطمینان کرو بابا کپڑا دے ہوتے ہے پیا گدر چکلی سے وہ کہار پوی ہوتے ٹوکرا موندھا مار کے میں تو وجڑ کپڑا گدر نام مراد ٹوکرا موندھا مارتے ایک ایک پیتے گوڑا اڑا پار پار سٹے سے کہار پوی تو میرا کپڑے دے اعتماد کی تھی بیٹھی. اقبال آدھے والا مرادہ اللہ لباس فرمائی کو لہذا اپنا لباس بچاونا چاہتی دے اپنی اکھ تھلے رکھو. آنکھوں دے شیر سناو اقبال میں آوے کوئی تو لکھے عورت کی حفاظت. اقبال دی کلام میں ہاتھ چاہیے بیٹھا ہوں تو لکھا ہے عورت کی حفاظت عورت کی حفاظت. یہ ہوں ویلے دے داڑھی مڈے نے سبق بولے عورت کی حفاظت اور کہار بوم نے کان جیری چھوڑی بیٹھے عورت کو گھروں توڑی بیٹھے. وہ توجہ ہے دلی دی کوئی برادری کہنی ہے مطلب تو آکے تو خاص کوئی برادری ہے خان بلوچ فلائیں میں دلی کنجرے دی کوئی برادری کہنی ہے کنجرے. یہ صرف کام تے کرتوت نال کنجر بڑھنے باہمیں جیڑی برادری دا ہو بولو مرے بقول میاں صاحب عارف کھڑی فرمینے رومی کشمیر میاں محمد بخش فرمینے سناوا دھیاں بیچ کے عزت
عزتاں ویچ کے ایشا کر دے کیسی انہونی ہوئی فرمائے دن عزتاں ویچ کے ایش کرنا جانے دنیا آسان بن وجے زندگی سوکھی تھی وجے رنہ ویچو جتنا رن دے چہرے دے نال پیسہ سوکھا تے زیادہ دے کہیں کم نال اتنا نہیں آنا میاں محمد بخش اپنے پرانے دور انگریزاں دا ابتدائی دور سی آپ اس نے فرماندے نو ویکھو کیسی انہونی مسلماناں وچ او کم ہون لگ پیا جڑا ہونا ہی نہیں سی کیونکہ محمد رسول اللہ دے امتی نے محمد رسول اللہ دے غیرت حیا دے سبق پڑھا گئے مسلمان ہونے پہ عمل فرما گئے عارف کھڑی فرما گئے عزتاں ویچ کے ایشا کر دے کیسی انہونی ہوئی کنجر ذات انادی یارو غیرت جنادی موئی اللہ قلندر فرمائے نے ایک زندہ حقیقت میرے سینے میں ہے مسطور ایک زندہ حقیقت میرے سینے میں ہے مسطور ایک زندہ حقیقت میرے سینے دی اقبال آدھے لکی پئی ہے کیا سمجھے گا وہ جس کی رگوں میں ہے لہو سرد اقبال آدھے میرے دل میں ایک حقیقت چھپی پئی ہے پر ایک تلا نہیں سمجھ سکتا ایک ٹھٹھڑ نہیں سمجھ سکتا جاندے رنگے میں تو لہو سر دے ٹھٹھا لہوے جن کو بغیر دادو آدھے بغیر کنجر میری گال نہ سمجھ سی میں حقیقت جڑی سینے دی لکا کے بیٹھا یہ کوئی غیرت مند سمجھ سی یہ دا مطلب ہے بغیر تلال اللہ با اقبال بھی کلام نہیں کرنا جاندہ اساں بھی کلام نہیں کرنا جاندے اساں اقبال دلال صرف غیرت مند نال گال کرنا جاندے گال سن نے پردہ نہ تعلیم نہیں ہے کہ پرانی نے پردہ نہیں نہ تعلیم نہیں ہو کہ پرانی نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد آدھے اگر رن دی عزت بچ دی ہے نہ مدرسے دے سبق نال بچ دی نہ سکول دے سبق نال بچ دی نہ کہیں شاہ پردے نال بچ دی اگر ایک بچا سکتے اپنا مرد بچا سکتے جھلا کافر بھولوں گا پتر اے دن آگے مسلمان بھولوں رہ گئے تاں کر کے نچیا نینا لکھ پردہ دکھان تو آکھنا اے شے ہی ہے نہیں اگر بچ سی میری اکھ تھلے بچ سی
بولو مرے اقبال آگے نہ دوپٹہ بچے سی نہ ستر بچے سی نہ قمیص بچے سی نہ کوئی شے بچے سی عورت کی اگر عزت بچے سی تو صرف مرد بچے سی جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ پایا جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ پایا اس قوم کا خورشید بہت جلد ہوا سخت او قوم جلدی خرق تھی ویسی جڑی قوم یہ حقیقت نہیں سمجھ دی جڑی یہ حقیقت سمجھ ویسی عورت دی عزت گھرج بٹھا کے بچا ویسی عورت دی عزت جیسے بچا ویسی یہ قوم دا سورج بڑھنا نہیں ہمیشہ طلوع راسی ہمیشہ چڑھنا راسی سجنا ای موقع دے کہ آنکھوں دے بخاری دی ایک حدیث سنا دے بولو 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 اللہ 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 میرے حضرت صاحب فرمائے میں کو اعتماد مل بنے ہے نا تو میں ذبح کر چکا نبی سیدہ فرمان ہے الحزم سوء الظن احتیاط بدگمانی یہ اعتماد خیر 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 کیا ہے کیا تھی سارے بھیڑی دلائیں یا دل جھمنا چاہیے دل جھمنا چاہیے کچھ نہیں چلا کچھ نہیں چلا بھیج پار جتا مرد خیر 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 وہ مولک صاحبہ تو ایمیں اسا پردے نال بھیجنے اجانی نراض رہا دی میں کہار پو بھی بھیجیں دا کیوں ہے بدلا نہیں یہ اوپرا بزرگ فرمائے پرانے زمانے کی گال کرنا پیا بس ساری کتابیں لکھن لاتے عورت کی مثال کسائی دے گوشت وانگوئے کسائی گوشت کار کے پھٹے تے رکھتے بیٹھا ہوں گے بھلا اتو کپڑا سکتی بیٹھا ہوں گے بھلا نال چھڑی رکھے بیٹھا ہوں گے آپ بھی نال کودہ چاہ دے بیٹھا ہوں گے جے کپڑا ساتھ دے بھلا بنیے پیا آنکھیں میں بزارو ایڈو دو تھی ہم کپڑا نے سٹی لینا تو سمجھ جڑے کتا آیا پہلے کپڑا پڑے سی بھلا گوشت جیسی یہ پھٹا خالی نظر آوے یا ایک بوٹی اتھ نکلی اتھ پئی ہوئے بھلا بچے اپنے منہ مارے کہیں کو کچھ نہ آکھے یہ راز اقبال نہیں سمجھے قرآن تو رسول نہیں سمجھے اللہ میں وہ روایت کی سنے نہ پہ اگلی بار قصبے گجرات سنی ہے محبت کا سنے نہ پہ اور کوئی بات کرنا سبحان اللہ دوستو غرض اللہ نے فرمایا مرد عورتوں کا لباس ہے عورتیں مرد کا لباس ہے وہ سونا گال سمجھا ہے یہ لباس ہے
لباس کو لکاون عورتاں جیڑے لباس گھن دے ہوں کو لکاون واسطے صندوق نال ہوں دے وچ رکھ دے تے ول تالے ماری کھڑے متن ہم صحیح چاہ گئے ایویں اللہ فرمیندے تساں لباس ہو مرے عورت دا حق بن دے مرد دی نگرانی کرے ہاں اینا جو مرد چھڑتل بن چھڑتل جان دی سرائکی دا لگا چھٹے کتے آنگو ہر پاسے منہ ماری رکھے نا وہ بھی تے ہی دا لباس ہے عورت کو چاہیے مرد دا خیال رکھے مرد کو چاہیے عورت دا خیال رکھے تاکہ اون دا لباس بھی محفوظ رہے اون دا لباس بھی محفوظ رہے تے ملا دوہے دا دین ایمان دا جسم جھگا محفوظ رہے یہ اللہ قرآن سمجھانا چاہتا ہے جڑا ہی شادی دے موقع تے شادی دے حوالے نہ مناسب سمجھ کے بیان اللہ جل شانہ سونے نبی سرور رسول کا اہل قال وچوں راہن دی بجائے اہل حال وچ بنا لے ہاں ماشاءاللہ میں تولا پہاڑ پور مدرسہ دیتا جڑا زیر تعمیر ہے سبحان اللہ بڑی موقع بھی جا تمام دوست احباب رہی توجہ رکھے نماز شیر سناؤ صحیح نعرہ تکبیر کل رات میرا جلسہ ملتان شہر ڈیرہ محمدی بہاول پور چوک ریلی نہیں آتی ریلی کی ہوندی قرآن پاک کاغذ مبارکہ ہستے جلوس بھی ہو سی دوستا باپ باہر نکل سن بازار ریلی میلی لا گئے اچھا سلطان العارفین فرماندہ نال کو سنگی نہ کریے نال کو سنگی یارا سنگی کل نو لاج نہ لائیے کاواں دے بچے کدی ہنس نہ ہون کاواں دے بچے کدی ہنس نہ ہون بھاوے موتیاں جوگ جگائیے تربوز نہ ہون بھاوے توڑ مکے لے جائیے کدی مٹھے نہ باہو باہو
دی مٹھے نہ باہو ہم سے منا گڑ پائیے ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہ نیک مراد فرما سچے دین تے چلن دی توفیق سچے دین والے نال اللہ موت اور اگلیاں زندگیاں عطا فرمائے تمام سلام ہو گیا وقت تھوڑا صفا بڑا